قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى سلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. دیوانوں ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. تڑپ کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. ارے حضرات، بیمار تو میں ہوں، آپ تھوڑی ہیں. آپ کی آواز نکلنا چاہیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے منہ میاں مٹھو اپنی خود کی تعریف کی؟ ہاں، یہ مقطع اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت تو انتہائی کثیر المزاج تھے. یہ داغ دہلوی کا شعر ہے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف اتنا بتا دینا کافی. یہ اعلیٰ حضرت کا مقطع نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی نظر کی ہے داغ دہلوی نے. حضرات، یہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر یہ محفل کا انعقاد کیا گیا. میں چند باتیں اپنے گھر کی آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے آج تک کبھی کتابوں میں نہیں پڑھی ہے اور نہ ہی کسی عالم کی زبان سے سنی ہے. اور پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قرآن مجید فرقان الحمید میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان رکھ دیا ہے. یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی. لیکن میرے یہاں اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 1340 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ فرمائے، اور یہی آیت کریمہ علم جفر کے مطابق اگر اس کے اعداد نکالے جائیں تو 1340 ہی ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اعداد بھی 1340 ہوتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال کی جو آیت نکلی
وہ آیت یہ نکلی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان رکھا ہے۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت تو ایمان والے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، تاریخ وصال بھی قرآن کی آیت سے نکالی گئی۔ اور حضرات، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تعریف وہ جو دشمن کرے۔ اپنے تو کرتے ہی ہیں تعریف، لیکن جو تعریف دشمن کرے وہ تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میرے خاندان کا واقعہ ہے۔ میرے پھپھا حضور پیر طریقت، صوفی باصفا، عاشق رسول، مولوی سید سعد الدین ضمیر ویجا پوری علیہ رحمت و رضوان، جب آپ نے جوانی میں قدم رکھا تو انہیں حق کی جستجو ہوئی، سچائی کی جستجو ہوئی۔ جب جوانی میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک طرف تبلیغی جماعت، ایک طرف جماعت اسلامی، ایک طرف اہل حدیث، ایک طرف اہل سنت و جماعت، ایک طرف دیوبندی، ایک طرف بریلوی۔ اب ان تمام جماعتوں پر جب نظر ڈالی، ان تمام مکاتب فکر پر جب نظر ڈالی تو انسان پریشان۔ ہم پیروی کریں تو کس کی کریں؟ ہم اقتدا کریں تو کس کی کریں؟ ایک نوجوان جو سچائی اور حق کی جستجو میں ہے، اور وہ پڑھا لکھا نوجوان، اس نے دیوبندی لٹریچر بھی پڑھا، جماعت اسلامی کا لٹریچر بھی پڑھا، اہل حدیث کا لٹریچر بھی پڑھا، بریلویت کا بھی لٹریچر پڑھا۔ ہر کوئی اپنی ہی وکالت کرتا ہے۔ یہ تمام لٹریچر پڑھنے کے بعد میرے پھپھا حضور فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اور میں نے مشورہ چاہا، اور میں نے 1975 کے اندر ایک خط لکھا، آج کا نوجوان کس کی پیروی کرے۔ عنوان کیا؟ آج کا نوجوان کس کی پیروی کرے۔ 1975 میں نے ایک خط لکھا، لیکن خط بھی کس کو لکھا؟ کس کو لکھا؟ عبد الماجد دریابادی کو۔ یہ عبد الماجد دریابادی کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور مرید، خود دیوبندی۔ اب ان کو خط لکھا کہ آج کا نوجوان کس کی پیروی کرے۔ میں نے 25 صفحات پر مشتمل ایک مراسلہ ان کو بھیجا۔ انہوں نے وہ میرا مراسلہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو 5 جملوں میں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ کتنے جملوں میں؟ 25 صفحات پر مشتمل تھا، 5 جملوں میں انہوں نے جواب دیا، اور لکھا۔ آخری وقت چل رہا تھا ان کا، ان کے ہاتھ میں رشا تھا، ان سے لکھے بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے لکھا، اور لکھ کر دوسرے آدمی سے اس کی آڈٹ کروائی۔ اس کے بعد کیا لکھا انہوں نے؟ پہلا پیروی کی بات آئی نا، اقتدا کی بات آئی۔ کہا قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو۔ دوسرا حدیث پاک پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اب تیسرا، وہابیت سے بچو۔ گھر کی گواہی، وہابیت سے بچو۔ چوتھا، جماعت اسلامی کے شر سے بچو۔ اور 5واں،
تبلیغی جماعت کے غلو سے بچو، تبلیغی جماعت کے غلو سے بچو۔ میرے پھوپا حضور نے پھر لکھا، حضور دو باتیں آپ کی قرآن اور حدیث تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ نے کہا کہ وہابیت سے بچو، تو وہابیت کیا ہے؟ وہابیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جماعت اسلامی کے شر سے بچو، تو جماعت اسلامی کا شر کیا ہے؟ اور تبلیغی جماعت کے غلو سے بچو، تو تبلیغی جماعت کا غلو کیا ہے؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دے، اس کی بھی اصلاح کر دے تو سمجھ میں آ جائے۔ اب گھر کا بندہ خود گواہی دے رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے کہ وہابیت یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مراتب کو گھٹا کر بازو میں لا کر بٹھا دینا، یہ وہابیت ہے، اس سے بچو۔ گھر کی گواہی۔ دوسرا، جماعت اسلامی کے شر سے کہا یہ نیا دین ہے، اس سے بچو، یہ نیا دین ہے۔ اور تبلیغی جماعت کا غلو، کہا یہ جماعت اپنے آپ کو حق کہتی ہے، باقی سب کو باطل کہتی ہے، اس سے بھی بچو، جبکہ وہ خود ان کے گھر کے ہیں۔ تو پھر رہا کیا، بچا کیا؟ کون سی جماعت بچی؟ اشاروں میں کہہ دیا کہ اہل سنت و جماعت، اشاروں میں کہہ دیا اہل سنت و جماعت، اس پر عمل کرو۔ اب یہ خط آنے کے بعد میرے پھوپا حضور نے ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اور جستجو، بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی حقانیت، ان کی سچائی کی دلیل ہے، ان کے عشق کی دلیل ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانے۔ یہ تو اور یہ جو چٹھی ہے، یہ جو مراسلہ ہے، یہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ عبد الماجد دریابادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس بھی موجود ہے، یہ مراسلہ موجود ہے میرے، چاہو تو دکھا سکتا ہوں، یہاں بھی موجود ہے ساتھ میں۔ اب حضرات محترم، پھر بھی میرے پھوپا حضور کا ٹھیک ہے، ایک استخارہ کر لوں۔ اب استخارہ کس سے کیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ استخارہ بھی کیا تو غوث اعظم سے کیا، پیران پیر سے کیا، روشن ضمیر سے کیا، پیروں کا پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم سے آپ نے استخارہ کیا کہ سرکار میری رہبری فرمائیں، آج کے زمانے میں میں کس کی اقتدا کروں، آج کے زمانے میں میں کس کی پیروی کروں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب استغاثہ فرمایا اور جب ان سے مدد طلب کی، تو میرے پھوپا حضور قسم کھا کر حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ مجھے خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں، اے سعد الدین ادھر آ، اے سعد الدین ادھر آ۔ تو پوچھ رہا تھا کہ آج کے دور میں کس کی اقتدا کی جائے، آج کے دور میں کس کی پیروی کی جائے۔ پھوپا حضور فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں ایک بلند قامت، لمبے چہرے کے، انتہائی دبلے پتلے، با ادب اس طرح گردن جھکائے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں، اے سعد الدین ادھر آ، آج جن کی تجھے پیروی کرنا ہے یہ ہے احمد رضا، احمد کی رضا۔ اللہ اے سعد الدین، آج کے دور میں جس کی اقتدا تجھے کرنا ہے یہ احمد رضا ہے، یہ احمد کی رضا ہے۔ میرے پھوپا حضور خواب سے اٹھے، کہتے ہیں گھر میں جتنی کتابیں تھیں میں نے وہ تمام کتابیں سوائے اہل سنت کے رکھ کر
تمام کو آنگن میں دیگ میں رکھ کر جلا ڈالا. اور اس دن سے غوث اعظم کے حکم پر، پیران پیر دستگیر کے حکم پر، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وہ مسلک پر قائم ہے جو آج بھی، جس کا آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی حاضر ہیں. تو ہم آپ لوگوں کے کہنے پر نہیں، غوث پاک کے کہنے پر مانتے ہیں، جن کے تعلق سے خود ہی امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور حضرات، لفظ بریلی میں ہی ہماری نجات ہے. ارے بریلی برات سے بنا ہے، اور برات کے معنی ہی نجات کے ہیں. یہاں نجات ہے اور وہاں بند ہے. وہاں کیا ہے اور وہاں بھی کیا بند ہے؟ دیو ہے. دیو ہے. دیو کس کو کہتے ہیں؟ دیو شیطان کو کہتے ہیں. تو وہاں دیو کو بند کیا اور یہاں ہم سب کی نجات کر دی. تو یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت، اب ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ لوگوں نے تو بہت کچھ سنا رکھا ہے. میں تو کچھ اتنا علماء اکرام سے سنتا ہوں اور آپ لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن یہ گھر کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی محبت اور اقتداء کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے. لہٰذا آپ بھی امام احمد رضا سے محبت کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کی تعلیم کریں. وہ آج کے زمانے میں نائب امام ابو حنیفہ ہیں. تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات، آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ہیں ایسے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہ بھی سلام جو ہے تو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. ان کو ہضم ہوتا ہے. اور ہم تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں، ہم تو غوث پر بھی سلام بھیجتے ہیں اور خواجہ پر بھی سلام بھیجتے ہیں. بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر ہم آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. تو بھائی اب تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا دیا. تم لاکھوں سلام رسول اللہ پر بھیج رہے ہو اور لاکھوں سلام احمد رضا پر بھی بھیج رہے ہو. تو پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے احمد رضا کو اور رسول اللہ کو برابر کر دیا ہے کہ نہیں؟ اب یہ آپ لوگوں سے سوال کریں گے تو آپ کیا جواب دو گے بھائی؟ جبکہ وہ تو سلام کے ہی قائل نہیں ہیں. وہ تو رسول اللہ پر سلام بھیجنے کو ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے. لیکن ہم تو 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ کے بعد غوث کو بھی بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم خواجہ کو بھی بھیجتے ہیں، اور 2 قدم آگے بڑھ گئے تو ہم نے امام احمد رضا کو بھی بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں؟ اب اس کا جواب آپ سے اگر میں ہی پوچھ لوں تو بتاؤ کیا کہو گے؟ ہے آپ کے پاس جواب؟ پھر نہیں بھیجنا چاہیے نا. کمال ہے، بھیجنا چاہیے. اب حضرات ایک قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے، میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم. سلام کرنا کیا ہے؟ اور جواب دینا سنت بڑا کہ واجب؟ بڑا کیا ہے؟ تو بھی جواب دینا چاہیے نا. اگر میں آپ کو بولوں 1000 سلام تو آپ کیا جواب دو گے؟ 1000 وعلیکم سلام. یہی ہے نا. جیسا آپ نے سلام بھیجا ویسا میں سلام بھیج رہا ہوں. تو سلام کرنا. پھر ہم اعلیٰ حضرت کو بھی سلام بھیجتے ہیں اور وہ بھی لاکھوں سلام بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں بھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھیجو کہ اللہ نے قرآن میں ہم کو حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بھیجا نا کہ تم بھی سلام بھیجو. اس لیے ہم کہتے ہیں لاکھوں سلام، کروڑوں درود. لیکن امام احمد رضا کو کہاں حکم ہے بھائی؟
عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو بھائی یہ سب غلط ہے, یہ کیوں بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجنا چاہیے, ہے نا؟ کیا جواب دو گے بھائی آپ؟ ابھی آپ کو بتایا سلام کرنا سنت اور جواب دینا, تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دو گے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اب وہ ہم امتی ہیں کہ نہیں؟ اب جو امتی نہیں ہے وہ سلام نہ بھیجے. میرے اعلیٰ حضرت نے تم پر لاکھوں سلام بھیجا کہ نہیں؟ تو غلام بھیجے گا کہ نہیں؟ تو عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ تو حضرات محترم, اس لیے ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہے عشق رسول, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اور اس سے ہماری آخرت بھی اور ہماری دنیا دونوں بھی سلامت رہے گی. اور دونوں اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں, ایک اور حجت سکھا دیتا ہوں. کہا بھائی مسلک تو 4 ہیں, حنفی, مالکی, حنبلی اور شافعی. یہ مسلک اعلیٰ حضرت, یہ 5واں مسلک تم نے کہاں سے نکال دیا؟ تو آپ لوگ کہنا بھائی یہ 4 جو مسلک ہیں یہ فقہ کے مسلک ہیں, یہ فقہی مسلک ہیں, یہ مسلک جو ہیں مسئلے مسائل کے مسلک ہیں. اور جب ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت فقہی مسلک نہیں, یہ عشق کا مسلک ہے, یہ محبت کا مسلک ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت جہاں بولا جائے گا وہاں مسلک عشق و محبت کی بات کہی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.